ہم اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیں، اس سے بڑھ کر ہمارا کچھ اور کام نہیں ہے۔ مابا کی حفاظت یہ اسی کی ذمہ داری اور وہی کرنے والا ہے، کیونکہ جب تک کہ یہ دین باقی ہے اولیاء باقی ہیں، جب تک قرآن باقی ہے اولیاء باقی ہیں، اور یہ دین اور قرآن قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے کہا اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ علماء ہیں، کہ ہم کو خبر دی گئی حدیث شریف میں کہ ایک آخری زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے گدھ مردار پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ آج وہی زمانہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ دریافت کیا کہ حضور کیا مسلمان کم ہو جائیں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو ارشاد مبارک ہوا کہ یہ لوگ موت سے گھبرائیں گے اور دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے۔ تو موت سے بے خوف کرنا اور دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنا یہ صوفیہ کا کام ہے، یہ ان کے مراکز کا کام ہے اور انہی کے ذمہ داروں کا یہ فریضہ ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کے ان کارناموں کی طرف جائیں، ان کے طریقے کی طرف جائیں اور ان کے بتلائے ہوئے اصول کی طرف جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہم کو زیر کر سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ اجمیر حضور غریب نواز کی عمارت کو گرانے کا نام اسلام کو گرانا ہے، نہیں۔ اگر تم ایک عمارت کو گراتے ہیں تو اللہ اس کی جگہ 10 عمارتوں کو قائم فرمائے گا۔ حضور غریب نواز کا مشن عمارت سے وابستہ نہیں ہے، حضور غریب نواز کا طریقہ کسی علاقے سے محدود نہیں ہے، ان کا پیغام، ان کا مشن روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے، دین سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ سلسلہ آپ کا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، حضرت شاہ محمد انوار اللہ فاروقی چشتی قادری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اجمیر شریف میں مدرسے دین یا معینہ قائم فرمایا، جو آج تک بھی جاری ہے۔ حضرت فضل المتین مدد العالی سے گواہی دیں گے، لیکن نگاہیں ترستی ہیں کہ اس بارگاہ سے ایسے مدارس اور ایسے یونیورسٹیاں قائم ہوں کہ جس کا فیضان ساری دنیا میں عام ہو۔ تو آج ہم کو علمی میدان میں آگے بڑھنا ہے، اپنی سنیت کی حفاظت کے لیے ان بارگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، تبھی تو ہم کچھ آگے بڑھ سکیں گے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ تنظیمیں روزانہ بنتی ہیں اور کچھ دور آگے چل کے کچھ ختم ہوتی ہیں۔ اس کا نام کام نہیں ہے، کام وہ ہے جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں مداومت ہو۔ تو مداومت اور استقامت ہی ہماری کامیابی کے لیے ضامن ہے اور ہماری کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں حضرت جیلانی میاں صاحب کو اور ان کے رفیق کار عزیز محترم سید تنویر ہاشمی صاحب کو اور حضرت فضل المتین صاحب کو کہ ان حضرات کی محنتوں کاوشوں کی وجہ سے آج یہ اجتماع کامیاب نظر آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ پروردگار ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، ہمیں اتحاد عطا فرما اور ہمارے اندر جذبہ عمل اور توفیق عمل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا رب۔ حضرات اکرام، چند لمحے آپ کے درمیان اپنا معروضہ پیش کرنے کے لیے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے اور تحقیق
ہم نے لکھا، نازل فرمایا زبور میں نصیحت موعظت کے بعد، بے شک زمین کے وارث صالح بندے ہیں. یہاں صالحین بمعنی مقبولین ہیں. کوئی مارہارہ شریف سے ہے، کوئی کٹور شریف سے ہے، کوئی مہاراشٹر سے ہے، کوئی بیدر سے ہے، کوئی یو پی سے ہے، کوئی بہار سے ہے، اور کتنے چہرے اجمیر شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں. اور دکن سے کچھ آئے ہیں اور کچھ جسمانی طور پہ غیر حاضر ہیں لیکن روحانی طور پہ حاضر ہیں، جیسے سجادہ نشین گلبرگ شریف مولانا سید خسرو حسین. بہرحال یہ ان آستانوں کی نمائندہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں مولا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہمارے صالح بندے ہیں جن کے ہاتھوں ہم نے زمین کی میراث دے دی ہے. یہاں زمین بمعنی دنیا ہے، پوری دنیا ان کے تابع ہے، یہ حکمران ہے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے. تو گویا یہ اجتماع ایک نمائندہ اجتماع ہے، کئی ٹیریٹریز اور کئی ڈائناسٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز کا، کئی مملکتوں اور کئی سلطنتوں کے نمائندوں کا یہ اجلاس ہے. اور یہ ساری سلطنتیں مملکتیں جن کے نمائندے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سلطنتوں اور مملکتوں کا صدر وہ مقام جہاں وہ رہتا ہے جس کا نام راجستھان ہے. راجستھان وہ جگہ جو راج کی جگہ ہے، یہ سب نمائندوں کا وہ صدر ہے جس کا نام خواجہ اعظم ہے. یہ اسی کے لیے اجتماع ہو رہا ہے، یہ اسی کی محبت میں سب جمع ہوئے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں کہ مثل ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. اور یہ بلوایا جانا یہ ان کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم سے ذرے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے. یہ ان کا کرم ہے کہ جن جن کو انہوں نے منتخب فرمایا، یاد فرمایا، وہ خواجہ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں. اور تفصیل سے یہ تقریر کا موقع ہے بھی نہیں، بس اشاروں میں گفتگو اپنی ختم کر دوں گا. بات جہاں تک ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، آتنکواد کی ہے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے معیارات، ان کے پیرامیٹر ہمیشہ بدلتے رہے. اگر آج اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا دوش دیا جاتا ہے تو ہمیں گھبرانے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ان دنیا والوں کے ان قوانین کو، ان کے آئین کو، ان کے معیارات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. 50 سال تک جس شخصیت کو دنیا کا دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، جس کا نام نیلسن منڈیلا ہے، آج اسی کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے. آج اسی کو انعام پیس کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے، امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے. یہ ہے بدلتے ہوئے معیارات. ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی دہشت گردی کے واقعے سے اگر مسلمان کو جوڑا جاتا ہے تو جوڑنے والے کو یہ معلوم ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی کردار کشی اور ان کے چہرے کو مست کرنے کی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک سازش ہے، ایک کانسپیرسی ہے. اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشربوں مسلکوں کے جھگڑوں میں ان کو الجھاؤ اور ان کی یہ جو طاقت ہے اس کو کم سے کم کرو. لیٹ اٹ بی ڈوینڈلڈ ان سائز اینڈ ان پاور. یہی کوشش ساری دنیا میں ہو رہی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ عراق پر حملے کے باوجود بھی ان کو ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو وہاں مشرق اور مشرق کے جھگڑے پیدا کیے گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے. تو ساری دنیا میں یہ کانسپیرسی، یہ سازش چل رہی ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ایسی کانسپیرسی سے اسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے ایجنٹ اسرائیل اور ان کی سروسز، چاہے وہ CIA ہوں کہ موساد ہوں، یہ کئی مرتبہ ہندوستان آ چکے ہیں. ان کے ذمہ دار افراد اور یہ ہمیشہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو بھوک کا شکار